أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم اس کی آخری کلاس سبق نمبر 10 میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے پر ضرورت کیوں زور دیا گیا؟ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کریں، اس طرح کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ سورہ فاتحہ ہماری 10 سلائیڈز کا حصہ تھی، کیونکہ ہم اس کو نماز میں ہر رکعت میں دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم نے ہر سلائیڈ کا حصہ بنایا، اور اس میں جو ریڈ کلر کے کوڈڈ ورڈز ہیں جو حروف مستعلیہ اور حلق کے حروف ہیں، اگر آپ ان کی پراپر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ابھی تک آپ کا یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آگے ہم آج ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے، وقف کے قواعد۔ وقف کہتے ہیں دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ وقف کے قواعد میں 5 باتیں ہیں، یعنی کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں ہم آپ کو اگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ پہلی بات، گول تا اور ہا، جب بھی ہم ان پر وقف کریں گے تو گول تا اور ہا جب بھی ہوگی تو اس کو جزم والی ہا میں بدل دیں گے، چاہے وہ تا لکھا ہو یا ہا تو وہ جزم ہو جائے گا لاسٹ ورڈ۔ جیسے میں پڑھوں گی، آپ لوگ میوٹ کر کے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، اور جو کنفیوژن ہوگی کلاس کے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ واحدتن، اس سے واحدہ لکھنے میں تا ہی آئے گی، لیکن جب ہم نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے تو واحدہ۔ بقرۃن، بقرہ، رسولہ، رسولہ، دیکھیے تا آئی یا ہا آئی، جب وقف کیا تو دونوں کو ہم نے ہا ساکن کے ساتھ اس کو بدل دیا۔ دوسری بات، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، ان پہ جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں، الف واو یا ساکن۔ اور اس کے بعد اس کو کیسے ہم پروناؤنس کریں گے؟ تلاہا، یحیا، دیکھیے پہلے میں بھی ویسے ہی لکھا ہے اور وقف کرنے کے بعد بھی، یعنی اس کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قالو۔ اب دوسری بات کا دوسرا ٹاپک، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے الف اور کھڑی زبر کے ساتھ پڑھا تھا، اب ہم حروف مدہ کے باقی ورڈز یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش، تو اس کو ہم نے جب وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ فدخلی، تلوو، یعنی اس کو بھی ایک ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے۔ تیسری بات ہے کہ 2 زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ پچھلی کلاس میں سسٹر حفصہ نے آپ کو بتایا تھا، مد کا جب آیا تھا تو مد عوض اور تھا کہ ایک الف کے بدلے ہم ایک زبر پڑھیں گے اور ایک الف آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ کبیرن، کبیرا، ہدن، ہدا، شیئن، شیئا۔ چوتھی بات کیا ہے کہ زبر زیر پیش
दो ज़बर दो पेश पर वक्फ करते हुए उनसे सबको जज़म में बदलकर पढ़ लिया जाता है, जैसे सबर, सबर, अल-फलक़ी, अल-फलक़, अकबरु, अकबर। चौथी बात, जबर जेर पेश दो पेश पर वक्फ करते हुए इनसे सबको जज़म में बदलकर पढ़ लिया जाता है। यानी ये चीज याद रखिए कि जब भी किसी आयत को एंड होना है तो आखिरी हर्फ पे अगर हरकत है तो हमने उसको साकिन कर देना है, लेकिन जहाँ नहीं करना वो ऑप्शनल है, वो हम आपको बता चुके हैं पहले। काफिरिन, काफिर, अहदुन, अहद। और पांचवी बात, शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं करना, लेकिन शद की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हर्फ की अदायगी के बराबर वक्त लगाते हुए वक्फ कर लिया जाता है, जैसे फतल्लुन, फतल, वतब, वतब। तब करेंगे कलकला होगा, और क्योंकि हरकत नहीं पढ़नी लेकिन तशदीद को हमने प्रॉपर अदा करना है। इसी तरह शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं किया जाता, मगर शद की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हर्फ की अदायगी के बराबर वक्त लगाते हुए, ये वही डेफिनेशन है लेकिन एग्जाम्पल थोड़ी डिफरेंट, एक और आपको ऑप्शनल दे दिए। इलैया, इलैय, या को डबल पढ़ना है, तशदीद वाला हर्फ हमें पता है कि उसको सख्ती से पढ़ते हैं और डबल, लेकिन उसकी जब वक्फ करना है तो हरकत को अदा नहीं किया जाएगा। अशक, अशक। पांचवी बात, जब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके वक्फ करना है। लहुन्ना, लहुन, अल-गम्मी, अल-गम। ठीक है, गुन्ना जरूर करना है, चाहे हरकत के साथ आए चाहे वक्फ के दौरान आए, गुन्ने के बगैर अदायगी सही नहीं है, नून और मीम के गुन्ने के बगैर। अब वक्फ की और अलामात, मीम अल वक्फुल लाजिम, लाजिम से मुराद कि यहाँ यू हैव टू स्टॉप, अगर हम नहीं रुकेंगे तो मायनी बदल जाएंगे। इसके बारे में हुक्म है कि आपको रुकना जरूरी है। इसकी मिसाल, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन। आयत खत्म हो गई, मीम लिखा आया है, आपको रुकना है, सांस तोड़ के फिर आपने अगली आयत पढ़नी है। वल्मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। अगर हम वक्फे लाजिम का साइन होने के बावजूद आयत मिलाकर पढ़ेंगे तो आयत का मतलब बदल जाएगा। वक्फ तक जब आपको बता दिया गया है तो मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू कर लेंगे वक्फ लाजिम के बाद तो वो गलत मतलब आ जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है बिल्कुल मतलब। इसका मतलब है मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं, पहली आयत का, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। अब दूसरी अलामत है तो कले अल वक्फुल ऊला, इसके बारे में हुक्म है कि यहाँ पर वक्फ करना ज्यादा बेहतर है, और इसकी मिसाल सूरह फातिहा की मालिकी यौमिद्दीन, तर्जुमा रोजे जजा का मालिक है। तीसरी अलामत दायरा, सर्कल, दायरा जो भी आप कहें, इसके बारे में भी हुक्म है कि वक्फ करना सुन्नत है। हमने हर वो काम करना है जो सुन्नत रसूल से साबित है, इसलिए जब भी आप कुरान पाक पढ़ें कोशिश करें कि एक सांस में, छोटी आयत है तो एक सांस में एक आयत पढ़ें, और अगर बड़ी है तो आप बीच में रुक सकते हैं लेकिन दोबारा कंटिन्यू पीछे से करेंगे। अब यहाँ पर वक्फ करना सुन्नत है, मिसाल वही है मालिकी यौमिद्दीन। अलामात, थ्री डॉट्स दो दो दफा जब आते हैं इसको कहते हैं वक्फे मुआनका। इसके बारे में हुक्म है एक निशान पर वक्फ करना है और दूसरे पर मिलाना जरूरी है,
یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہلے والے سے ملاتے ہیں، پہلے پہ رکتے ہیں اور دوسرے اور تیسری آیت کو ملاتے ہیں، یا پہلی دو پڑھ کے پھر تھرڈ پڑھتے ہیں. مثال ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ایک طرح یہ ہو گیا، پھر ایک طرح ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ترجمہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب وقف کی جو علامت ہے وہ سکتہ. اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک الف کے برابر آواز کو روکنا ہے، لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا ہے. اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو یہ سکتہ نہیں کہلائے گا، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے احتیاط کرنی ہے. اور اگر آپ کا سانس ٹوٹتا ہے تو وہ اگلی آیت میں آپ توڑ کے سکتے کے بعد تو پھر آپ اس کو دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی سکتے پہ آپ نے سانس نہیں توڑنا، رکنا ضرور ہے ایک الف کے برابر، سانس توڑے بغیر آگے آپ کہیں بھی سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سکتے پہ سانس نہیں توڑنا. یہ اس کے بارے میں حکم ہے. نیکسٹ علامت ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبریل، وقف غفران. اس کے بارے میں یہ تینوں میں سے جب بھی وقف کرنا بہتر ہے یہاں پہ. اور اس کی ایگزامپل انشاءاللہ ہم گروپ میں آپ کو کہیں گے کہ جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سے ڈھونڈ کے آپ ہائی لائٹ کر کے پڑھ کے بتائیے گا انشاءاللہ. علامت لام الف لا. لا عربی میں ویسے بھی نا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دوران آیت نہیں رکنا، اور اگر وقف کر دیا تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا. اس کی مثال ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اگر میں یہاں رک گئی تو مجھے دوبارہ آنا پڑے گا. ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تو آیت کے بیچ میں آئے گا تو کوشش کریں کہ رکے نہیں، رک گئے تو پیچھے سے آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا. اب سرکل ہے اور اس کے اوپر لام الف لا ہے. آیت کے نشان پر ہو تو اختیار ہے چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھیں. اس میں آپ کو انہوں نے آپشن دے دیے تو اس کو آپ کو آسانی ہو جائے گی ادا کرنے میں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. تو آگے I have to stop here. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یہاں پہ سرکل آیا اوپر لام الف. اگر اس کے بعد کوئی آیت آتی ہے تو آپ پر ہے کہ آپ اس پہ رک جائیں یا ملا کر اس کو ادا کریں. اب وقف کی علامت ہے صلی الوصل الاولی صل. اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے. یہ بھی قرآن سے اگر آپ کو جب یہ ورڈز نظر آئیں گے تو کوشش کیجئے کہ جو ہمیں حکم دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو ادا کریں. علامت وقف ہے اب زا قاف صاد. بہتر ہے کہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ بہتر ہے کہ نہ رکے. وقف کیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. اب یہاں پہ زا آیا تھا تو میں نے یہاں پہ وقف کر دیا، لیکن
دوبارہ ملا کر نہیں پڑھا کیونکہ ہمیں حکم تھا کہ ہم پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھیں گے، اس کو آگے سے کنٹینیو کر لیں گے۔ اب علامت ہے قف۔ یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ حکم ہے کہ یہ لفظ قف ہے یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے۔ مثال وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، یعنی جب قف آیا تو ہم وہاں پر رک گئے اور اس کے بعد ہم نے اگلی آیت سے سٹارٹ کیا۔ علامت جیم، جائز، جیم سے مطلب جائز۔ حکم ہے یہاں پر وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ہے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہے يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جیم تھا تو ہمیں حکم تھا کہ ہم اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رک کر اگلی آیت کو بھی اس طرح يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ وقت کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ساتھ ہی آج ہمارا یہ بیچ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن کو کوئی بھی کنفیوژن ہے انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم آپ سے فیڈ بیک بھی لیں گے، دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع فراہم کیا، ہمارا تھرڈ بیچ آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سیکھنے سکھانے میں برکت دے۔ جن لوگوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ اور میرے ساتھ میرے جتنے کولیگس سپورٹ گروپ میں ہمارے ریسپیکٹڈ سر کاشف جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سر اعجاز، سر ڈاکٹر عبدالحی، فواد بھائی، اور اس کے علاوہ جتنی فیمیل ایکیوٹیز ہیں، سسٹر حفصہ، سسٹر نورین، ان کا خاص شکریہ کہ میں کافی کلاسز میں اس دفعہ ایبسنٹ تھی لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پورا اس کو ہینڈ اوور اپنے اوپر اس کو کر کے اور کمپلیٹ کرا دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور اب انشاءاللہ ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ میں آتی ہوں ایسے علم سے جو کسی کو نفع نہ پہنچائے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو مقبول نہ کی جائے، جو قبول نہ کی جائے۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع والے علم کا، پاکیزہ رزق کا، اور وہ عمل جو مقبول ہو جائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ میں دین کی سمجھ عطا کر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
اے اللہ ہم آپ کا لاکھ کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کورس کو آج تیسرا بیچ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سیکھنے والوں میں سکھانے والوں میں کسی بھی کیٹیگری میں شامل کر۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس کو سیکھا یا اللہ ان کو اجر عظیم دے، ان کو دین کا داعی بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے یہ کلاسز لی ہیں کہ آپ نے جتنا سیکھا ہے کوشش کیجئے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور سکھانے والے بھی بن جائیں، سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اور آج ہمارا یہ بیچ کمپلیٹ ہوا ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیش نظر اپنے حیثیت کے مطابق کچھ بھی میٹھا کھا لیں، خود کھائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں یا تقسیم کریں، تاکہ نبی کی سنت بھی زندہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت جگا دے۔ اللہم انی اسألک حبک اللہم انی اسألک حب من یحبک۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں، اس کلاس میں، ہمارے ایکیوٹیز میں، یا اللہ ہماری ایکیوٹی سسٹر مہرالنساء کی طبیعت کافی خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کو اپنی اولاد کے سر پہ سلامت رکھے اور خوشیوں سے اپنے گھروں میں لے کے آئیں۔ یا اللہ جن لوگوں کی کوئی بھی جائز دلی حاجت ہے، آپ بہتر دنوں کے حال جانتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی مراد پوری کر۔ جن کے کاموں میں مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کی رکاوٹوں کو آسانی سے بدل دے۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، آپ نے کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے۔ یا اللہ سب کی جائز دلی مراد پوری کر دے۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں پکڑانا۔ یا اللہ ہمیں آخرت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا حکم دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے کاموں میں، نیکیوں میں آگے کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا کر۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ اس کو صحیح قیادت نصیب کر اور اسے صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنانے کی اور یہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخر میں سب سپورٹ ٹیم کے ممبرز کو تہہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس بیچ کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری بہت مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آپ کو دین کے کاموں میں مزید ترقی دے اور ہم سب کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سسٹر سے کاشف بھی ادھر ہیں، وہ جی اور میں سر کاشف ابھی ہماری گروپ میں ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ہماری اس کلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جی سر۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرما لی ہے، میرا خیال ہے اینی ویز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب بات تو یہی تھی کہ محفل ہماری بہن نے بہت خوبصورت دعا بھی کروائی اور بڑے خوبصورت جذبات کا اظہار بھی کیا، اور اتنی خوبصورت دعا کروائی کہ ہر چیز کو اس میں کور کیا۔ تو
شاید بات کرنا مناسب نہ ہوتا، لیکن میں نے اس لیے ایک تو دعوت دے دی گئی تو مجھے بات کرنا پڑی، اور دوسرا میں جو ہے اپنی بہن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو ہے تمام پوری کی پوری ٹیم کو، بالخصوص تجوید کلاس جو لوگ کنڈکٹ کر رہے تھے انہیں، اور سپورٹ ٹیم کو بھی، تو سسٹر سمیرہ، سسٹر حفصہ، سسٹر نورین، سسٹر ہمارے بڑے ہی قابل احترام بردر عبدالحی، بردر اجاز، اور سسٹر رقیہ بھی غالباً ہیں کلاس میں، اور جو بھی ہمارے ایکٹیویٹیز یہاں موجود ہیں، سسٹر سمیہ، ان سب کو، اور تمام ایکٹیویٹی حضرات کو، اور معذرت اگر میں کسی کا نام مس کر رہا ہوں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور سیکھنے والوں کو بہت مبارکباد کہ آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ ہماری بہن نے ابھی ذکر بھی کیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو بہترین اشخاص کی اگر آپ صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، تو اتنی زبردست گارنٹی کے ساتھ آپ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ یہاں موجود سب کے سب، کوئی پڑھا رہا تھا، کوئی سیکھ رہا تھا، تو آپ سب کو بہت مبارکباد، اور ہماری بہن کے لیے بہت دعائیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جو مرد حضرات ہیں شاید ہمارے لیے تو آسان ہوتے ہیں کچھ کام، لیکن ہماری بہنوں کے لیے اس طرح سے وقت نکالنا اور دین کی خدمت کے لیے یوں آگے آنا اور تسلسل کے ساتھ اس طرح کی کورسز یا کام کروانا، جیسے کہ ابھی وہ بتا رہی تھی آپ کو سسٹر سمیرہ کہ دس از تھرڈ بیچ، سو یہ ایک اپنی جگہ ایک بہت منفرد بات بھی ہے، بہت ہی قابل تحسین بات بھی ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں، اس میں بھی زیادہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کے سارے باقی معاملات کے ساتھ 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 جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنا، اس میں استقامت دکھانا، اور اس کے اتنے خوبصورت اور بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ تو آپ سب کو اس کاوش میں شامل ہونے پر مبارکباد۔ اور چونکہ ہماری بہن بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے، تو اللہ کے نبی کی ایک سنت جسے ہم سب کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ آخری بات کہہ کر اجازت لیتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھی خبر ملے، خوشی کی خبر ملے، تو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ تو اس سے بہتر تو کوئی خوشی کی اور اچھی خبر نہیں ہو سکتی۔ آج جب گروپ کے اندر مختلف احباب بتا رہے تھے اور ہماری بہن بھی بتا رہی تھی، تو میں نے بھی سنت کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ تو آپ سب بھی جنہوں نے سیکھا ہے اور جنہوں نے سکھایا ہے، جو اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں، جب بھی آپ کی کنوینئنس ہو، اور شارٹلی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے کوئی بہت لوازمات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی جہاں جس جگہ پر آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے، ایک عدد سجدہ اللہ کے حضور ادا کرنا، اور وہ کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے ہاں تو یہ بڑی خوبصورت سنت بھی ہے، آپ کو کرتے ہوئے اس کا مزہ بھی آئے گا۔ تو آج اس کورس کے مکمل ہونے پر آپ یہ سنت بھی ادا کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور اس پوری ٹیم کو، ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اس پورے کے پوری کاوش کا کریڈٹ جو ہے یہ ہماری بہن کو اور ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے ان سب کو جاتا ہے۔ بہت وقت نکال کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے آپ سب کے ساتھ کی کوشش کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے، اور اس فائدے کو آپ آگے بھی ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور خلوص نیت عطا فرمائے، اور دین کو اور باقی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب سے جاتے جاتے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اب ایک تو حق آپ کے اوپر ان اساتذہ کا اور اللہ کے اس فضل کی وجہ سے ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے کہ آپ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں، اور اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا ہے تو آگے سکھا دیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر لوگوں کو دعوت دیجئے کہ یہ جو کورسز ہم مختلف آفر کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا حصہ بن جائیں، تو اس طرح سے بھی انشاءاللہ آپ اس کو آگے پھیلانے کے اس کاوش کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نسألک
अन तहफ़िज़ बलदना मिन कुल्लि सू। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और जो हमारी ये सारी मैनेजमेंट टीम है, आप सब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, इस काबिल समझा। हकीकतन तो मैं चूँकि इस कोर्स का इनकाद भी अब आप ही करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरी कोई वाकई ज़रूरत होती है, लेकिन ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे फिर भी इस काबिल समझा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, आप रोल मॉडल हैं और आपके बगैर तो माशाल्लाह आपको देख के हम लोगों ने ये शुरू किया, आपने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोगों ने अपना ये बैच अल्हम्दुलिल्लाह 3rd टाइम कंप्लीट किया। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अगर कोई कमेंट्स देना चाह रहा तो हैंड रेज कर लें। एनी कमेंट्स और पार्टिसिपेंट की तरफ से तो हैंड रेज कर लें ताकि जी बिल्कुल, ज़रूर पूछें, पार्टिसिपेंट्स वगैरह अपनी राय का इजहार करें और एक दूसरे को मोटिवेट भी करें, आइंदा कोर्सेज के लिए अभी से दावत का सिलसिला भी करें। जी, सिस्टर इफ़त आरा, आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। सर वालेकुम आपने ये अस्सलाम जो व काविश है, ये इसकी तो कोई हम तारीफ कर ही नहीं सकते, अल्फाज नहीं है तारीफ करने के, लेकिन ये इतनी अच्छी काविश है। ना सिर्फ ये कि आप क्लास लेके नहीं छोड़ देते थे, पूरा हफ्ता हमें होमवर्क दे दे के सुनते थे, फिर गलती होती थी उसको इतनी पेशेंस से निकाल के फिर सुनते थे। तो इतनी एफर्ट आप लोगों ने लगाई है, खुदा ताला आपको इसके जज़ाए खैर दे और हमेशा आप दुआओं में रहेंगे। और हम अगर अब सही पढ़ेंगे तो इसका भी सवाब इंशाल्लाह ताला आप सबको और आपकी टीम को जाएगा। बहुत मेहनत से आपने, सिस्टर हफ्जा ने और सिस्टर मेरून निसा ने, इतनी उन्होंने मेहनत की है कि एक चीज, छोटी छोटी चीज को भी आप तहम्मुल से बताते थे। इसी वजह से फिर इंसान से अगर एकदम से गलती निकाल दे, गलत किया तो ऐसे तो नहीं सीखता कोई। लेकिन आप बहुत हौसला से और पेशेंस से, और अल्लाह हमें भी आगे इसी तरह से तौफीक दे कि हम खुद भी सही करें और दूसरों को भी बताएं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ, खुशियों के साथ रखे और इसी तरह आप की कुरान की और दीन की खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सिस्टर सकीना अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, आज बहुत ही खुशी हुई कि हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। हमने माशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखा है। जज़ाकल्लाह, आपको अल्लाह बहुत ज़्यादा इसका अजर अता फरमाए और आपके लिए हम सबको सदका जारिया बनाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इंशाल्लाह मैं टीचर जो मैं रोज सीखती हूँ, मैं वो आगे भी 2 लोगों को सिखा रही हूँ। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी जो है सही तरीके से आगे पहुंचा सकूं इसको, जैसे आपने मुझे सिखाया है। तो बहुत खुशी हुई है। इससे बड़ी और कोई हमारे लिए खुशी की बात नहीं कि हम कुरान से जुड़े रहें। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमें भी कोई जो गलती है उससे आपने बड़ी अच्छी तरह कवर करवाया और बहुत अच्छा हुआ और बड़ा अच्छा लगा। और पूरा इंतजार होता था कि हमें क्लास आने वाली है तो उससे पहले तैयारी करके रख लें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ढेरों दुआएं आप सारी टीम के लिए, आप सब के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली तजवीद का मकसद ये है ना कि वीकली एक क्लास से तजवीद पे कभी भी असर नहीं पड़ता हमारा, क्योंकि जब तक हमारी प्रोनाउंसिएशन डेली क्लासेस जो वीकली हमने ग्रुप्स बना दिए थे उससे हमें बहुत आसानी हुई कि स्टूडेंट्स डिवाइड हो गए थे, टीचर्स के लिए भी आसानी थी, स्टूडेंट्स को भी, कि सबको बर वक्त आपको साथ साथ फीडबैक मिल जाता था। सिस्टर हफ्सा, आप कुछ कहेंगी? आपने माशाल्लाह ये बैच ज्यादा हैंडल किया है सफा। सिस्टर जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर बस मैं एक्चुअली यहाँ पे थैंक यू करना चाह रही थी, स्पेशली सिस्टर मेहरुन्निसा, सिस्टर साइमा, सिस्टर एनी, सिस्टर मिसबा और सिस्टर नौरीन और एक सिस्टर विसाल और साथ फवाद भाई और इजाज भाई और सर अब्दुल भाई। इन सब ने माशाल्लाह बहुत हमारी पूरा बैच के अंदर हेल्प की है। किसी ने बैक एंड पे सपोर्ट दिया है, किसी ने होमवर्क चेक करने में की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये बिल्कुल एक टीम वर्क था, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इसके अंदर हमारी सब हर जगह से मदद की है।
اور یہ ہمارے سینئرز ہی ہیں جن سے ہم سیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے سروں پہ سلامت رکھے اور جزائے خیر دے. بالکل. سسٹر سر نورین کاشف ہے. جو ہے نہیں شاید نہیں ہے, دیکھ لیتے ہیں. اور ایک سر کاشف جو ہے ماشاءاللہ وہ الحمدللہ وہ تو ہمارے رول ماڈل ہیں ہمارے, وہ تو ماشاء یعنی اللہ کہ انہوں نے ہی ہمیں انکریج کر کے تو ان کا سایہ ہی ہمارے سر پہ ہے تو ہم ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ. ان کا بہت احسان ہے الحمدللہ. اور سسٹر کچھ نورین کہنا آپ ہیں؟ چاہیں گے؟ میں نے ان کا ریزنٹ دیکھا تھا جی. اور کوئی سسٹر بات السلام کرنا علیکم چاہ ورحمۃ رہی ہیں اللہ یا وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام سسٹر, میں ہوں ورحمۃ نورین اللہ. اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلا شلا میرا کافی خراب ہے تو مختصر سی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا, سیکھنے والوں میں سے بھی اور سکھانے والوں میں سے بھی. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع, یہ پلیٹ فارم دیا, اور ہمیں یہ کہ ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو ہماری QCs اور ہماری یہ تجوید کی کلاس سسٹر آپ کی آواز کٹ گئی ہے. سسٹر کنیکٹ ہو گیا. ہاں سسٹر ناہید اختر آپ انمیوٹ کیجئے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم میں اپنی تمام ٹیچرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی مصروفیت کے دور میں انہوں نے مطلب ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا. تو بلکہ خوشی بھی ہو رہی ہے کورس ختم ہونے کی, لیکن افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اب بھی تو مطلب ہم نے جیسے ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کیا ہے, کچھ ہمارے لفظ سیدھے ہوئی ہیں, ابھی مطلب ہمارے میں بہت زیادہ کمی باقی ہے. آپ تو فکر نہ یہ ہے کریں کہ انشاءاللہ ودن 2 weeks نیا بیچ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, ودن اے منتھ انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ ہم ہم کنٹینیو ضرور کریں گے. اس دفعہ ہم تھوڑا ایڈوانس لیول کوشش کریں گے کہ سلیبس اپنا رکھیں تاکہ جو لوگ سیکھ جی چکے ہیں ان کو بھی آسانی ہو, اور بالکل بیسک سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم وہ بنا سکے کورس. جی آمین. میم اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جتنا مطلب آپ محنت سے پڑھا رہے ہیں تو ہم لوگ شاید اس میں اگر تھوڑا سا کمپٹیشن کسی چیز کا ہو, یا جیسے دوسرے کورسز میں ہم لوگ جیسے سر کاشف کے اس میں ہم لوگ مطلب وہ دیتے ہیں ایک میڈ کوئز دیتے ہیں, اگر اس میں تھوڑا سا شامل ہو جائے تو مقابلے میں شاید وہ مطلب سب لائٹ لیتے ہیں اس کو نا, کہ چلو سنا دیا نہ سنایا خیر ہے. تو وہ اگر اس میں چلو چیز ٹھیک ہے, شامل ہو جائے تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. ہاں سر سے ہم اپنے پوچھ لیں گے کہ اگر سرٹیفکیٹ وغیرہ تو نہیں ہوگا تو چلیں ہم کچھ ایسے کوئزز بنا لیں گے کہ اسی طرح آدھا جب ہو جائے گا سلیبس تو ہم پھر کوئز لے لیا کریں گے بیچ میں انشاءاللہ. جی چلے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سسٹر سائمہ یاسمین انمیوٹ کیجیے. سسٹر سائمہ یاسمین I think یہ ہو چکا ہے. روبینہ منہاس. اوکے. سسٹر روبینہ منہاس پلیز اپنا انمیوٹ کیجیے مائک پلیز جلدی. حفصہ ماجد سسٹر. سسٹر حفصہ ماجد آپ انمیوٹ کر لیجیے. اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم جی وعلیکم السلام. میڈم میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری طرف سے تو کمیاں رہ گئی ہیں لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. جب بھی جس بھی ٹائم ریکارڈنگ بھیجی ہے اور اسپیشلی گروپس بنانے کے بعد ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو اس کا بہت 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 اجر عطا فرمائے, بہت اجر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ہم اس قرآن پاک کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں, اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ خیرن. میڈم ایک بات اور کرنا چاہتے ہو پلیز. جی میم بات یہ ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ نیکسٹ مطلب اس کی تجوید کی کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے جو گروپس ہیں اگر ہم اس میں مطلب وقتاً سبق سنانا چاہیں یا کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ, تجوید سے
रिलेटेड, तो क्या मतलब गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी या मतलब आज से ये क्लास बंद हो गई, जी मतलब जी क्लासेस ठीक है, खत्म हो गई है? नहीं 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 नहीं, आप ले सकते हैं गाइडलाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके मैम, देखिए ओके, कुरान तो ऐसी जज़ाकल्लाहु चीज है ना खैरन। कि आप इसके लिए ना तो कर ही नहीं सकते, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसके लिए मैम तो हमारी तरफ से कमियां रह सकती हैं क्योंकि हम लोगों ने एक वक्त में मतलब मल्टीपल चीजों को एट अ टाइम मतलब अपनी लाइफ में कोर्सेज स्टार्ट किया शुरू होता किए है, हैं। मल्टीपल। बिल्कुल मैम बिल्कुल कोर्सेज के ऐसे अलावा ही है। मतलब अपनी मेडिकल की स्टडी को भी कंटिन्यू करना, एग्जाम्स का भी मतलब ड्यूरेशन था, और भी बहुत सारे मतलब लाइफ की एक्टिविटीज भी थी। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो और भी बहुत सारी बस एक्टिविटीज साथ अच्छा मेरे, माशा, तो इसलिए मतलब सॉरी, मेरी अपनी तरफ से तो कमियां रह सकती हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई कमियां नहीं थी। जज़ाकल्लाहु खैरन। और एक कोशिश करें कि जब भी आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो तावुज़ तस्मिया से, क्योंकि शैतान दीन के कामों में आपको इतनी रुकावट डालता है कि एक टाइम हो जाता है कि बस आप लोग छोड़ने का सोच लेते हैं। तो शैतान को हमने मतलब शिकस्त देनी है और इंशाल्लाह इस कोर्स को चलते जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और शैतान से पनाह मांगना है। जी, डॉक्टर अब्दुल हई सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बंद करो। काइंडली माइक्स म्यूट कर दीजिए। सर अब्दुल हई प्लीज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका माइक अनम्यूट आ रहा है। हाँ सिस्टर, अगर आप इजाजत दें तो 2-4 मिनट में ले लूँ। जी जी सर, सर, बिल्कुल। आपके लिए टाइम ही टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से एक तो आपको और ये तमाम टीम को बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है इस कोर्स को चलाया है। अल्लाह ताला इसे जो है आइंदा क़यामत तक कायम रखे, आपके बाद भी लोग इसे चलाते रहे। दूसरा ये है, जब तक आप दूसरा कोर्स शुरू करते हैं कि दरमियान का जितना वक्फा आ रहा है, चूँकि इसी दिन मेरी भी क्लास होती है ग्रामर की, वो जो है तकरीबन इसी पीरियड में आ रही होती है 6 से 6:30 तक। तो अगर आप इजाज़त दें तो इस दिन जब तक आप क्लास नहीं शुरू करते तो मैं तजवीद के जो 2-4 मुझे वो थोड़े बहुत क़वाइद मालूम हैं वो मैं यहाँ शेयर कर लिया करूँ, और वो आधे घंटे के लिए जो भी स्टूडेंट उसमें आना चाहते हैं वो ले लें। बिल्कुल ठीक है सर, आपको हमारे इस तरफ से कोई इशू नहीं मतलब है। मैं तजवीद तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आप लोगों ने ही पढ़ानी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमने क़वाइद सीखे हैं वो मैं ये देख रहा था कि ये कोर्स चूँकि एक पेट कोर्स है, यानी जैसा डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने एक दफ़ा बना दिया हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जब बनाया उस वक्त उसकी शायद ज़रूरत इतनी ही थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं दाएं बाएं बहुत अच्छे तरीके से लोग पेश कर रहे हैं या आ रही हैं, या उन्होंने इसको मज़ीद आसानी कर लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मोटे मोटे रूल हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत आसान हैं, अगर उनको दोहरा लिया जाए, चूँकि ये 1 महीना जब तक आप वापस नहीं आते हैं ये फोरम जो है वो खाली पड़ा रहेगा। और इत्फाक से उस दिन चूँकि मैं क्लास ग्रामर की ले रहा होता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि आधा घंटा मैं यहाँ पे दे दूँ और वो जो रूल्स हैं सिर्फ रूल्स बता दिया करो। ठीक है सर, और अगर आपको कभी भी गाइडलाइन चाहिए तो आप हमें भी कह सकते हैं, हम इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे आपकी क्लास के लिए। वो सिस्टर आपका काम है, आप लोग करें, मैं वो नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह गाइडलाइन की बात की आपने, अल्हम्दुलिल्लाह गाइडलाइन की हद से मैं बहुत आ गया। मेरे उस्ताद जो है वो है जिसने बहरीन से जो है वो उसने प्रॉपर जो है ये कोर्स किया हुआ था और ही इज प्रॉपर ट्रेन तजवीज़ जो है। चले इंशाल्लाह हम आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं सीखने के लिए। नहीं इंशाल्लाह मैंने तो सिर्फ रूल बताने जो उससे सीखे मैंने तो हम पे उन्होंने 4 महीने लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने रूल कम अज कम हमें समझा दिए। बाकी वो आपकी बात है, जितनी प्रैक्टिस की जाती है उतना ही इसमें महारत आती है, उतना ही चीज़ों का पता चलता है, उतना ही जो है वो आदमी इसके अंदर आगे रवा होता है। लेकिन क़वाइद जो है वो अपनी जगह है, उनकी अपनी अहमियत है, उनका जानना उनको समझना ज़रूरी है। और चूंकि इस कोर्स में आप लोगों के पास एक पेट कोर्स है तो इसलिए आप भी उसकी हद से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि ये नहीं कि नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब स्लाइडों में 4 चीज़ें लिखी हैं आप उस 4 चीज़ से बाहर नहीं जा सकते। या तो ये कि आप उसमें अपनी तरफ से जो रिलेटेड क़वाइद है वहाँ पे 1-1, 2-2 स्लाइडें बनाएं। मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपके इस कोर्स के अंदर जो है उन चीज़ों को डाल के आप लोगों को दूँ, ताकि उसको भी आप जो यहाँ कोर्स में डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने तो
इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेसिक कोर्स के साथ इसको बेसिक रखना चाहते, वो इसको इसकी हद से आगे नहीं ले जाना चाहते। ये नहीं कि नहीं है, ही इज द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन। वो तजवीद में, क़रात में, हिफ्स में और ये तफसीर में, हर चीज़ में अल्लाह ने उसका ज़हन खोला, इतना खोला है कि वी कांट इमेजिन। वो जो कहते हैं ना 300 गुना स्पीड बढ़ जाती है मेमोरी की, वाकई वो उसकी बढ़ी हुई है और उसने इसे अपने आप पे प्रूफ करके जो है ये बात कही है। लेकिन हर चीज़ को उसने उसके लिमिट के हिसाब से रखा है और उस लिमिट से अब आप लोग जैसा आप बात करें ना जी, एडवांस लेवल पे हम जाना चाहते हैं, मीन यू सेल्फ फील कि हाँ ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये तो बहुत ही लो लेवल का है, क्यों QC1 के लेवल पर इतना ही चाहिए होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये आप लोगों ने हिम्मत की है और आप लोग इसको एडवांस लेवल पर ले जा रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा इसमें थोड़ा बहुत हमारा जो हिस्सा है वो हम भी डालें, ताकि जो है वो हम भी इसके अंदर जो है वो शुमार हूँ कि हमने भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो काम किया। तो उसका मैं ये करूँगा कि अगर जब तक आप क्लास अपनी प्रॉपर नहीं शुरू करते, फोरम खाली है, सब भी इस वक्त क्लास में हैं, तो मैं ये उनसे भी परमिशन लूँगा कि अगर वो आधा घंटा जब तक ये क्लास नहीं आती, मैं उसमें सिर्फ कवायद की बात कर लिया करूँ, क्योंकि ये आपकी टीम का टाइम है, आपको लॉट वो हुआ है, तो इसलिए आप लोगों से पूछना और सर से तो ज़ाहिर है प्रॉपर फास्ट में जाना परमिशन है। जी आप सर से पूछ लीजिए, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो गया है और ग्रुप्स हमारे ओपन है, जिन्होंने करना है वो ग्रुप में इन टच रहेंगे हमारे साथ। सर काशिफ है हमारे साथ? ये सिस्टर बाद में कर लीजिएगा प्लीज, कमेंट्स ले लें और ताकि जी जी सिस्टर सामिया शहजाद अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं सामिया शहजाद, जज़ाकल्लाह। सिस्टर बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने एक बहुत ही बेहतरीन जो सिलसिला है आज उसको माशाल्लाह मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हम सबको कि हम इस तरह के जो तरीक़ाकार है दीन के रास्ते पर, उस पर हम इसी तरह गामज़न रहें इस्तकामत के साथ। और मुझे ये खुशनसीबी तो हासिल नहीं हो सकी कि मैं आपके कोर्स में बाकायदा शरीक होती या मैं अपना आपको सपोर्ट करने के लिए अपना हिस्सा डालती, मैं उसके लिए टाइम मैनेज नहीं कर सकी। लेकिन जब भी कभी मौका मिला है, ये बात बिल्कुल सच है जैसे सब कह रहे हैं कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत एहसन तरीके से सब चीज़ों को समझाया है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ा अता फरमाएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन से बेहतरीन। और जो सीखने वाले हैं उनको भी कि उन्होंने एफर्ट की है, क्योंकि तजवीद को सीखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों पर हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी ज़ुबान बोलने में, कभी उर्दू बोलने में, कभी इंग्लिश बोलने में, कि हमारा एक्सेंट ऐसा हो, हमारा अंदाज़ ऐसा हो। ये वो मुबारक ज़ुबान है जो अल्लाह और उसके नबी की है, और उन्होंने आपस में अल्लाह और उसके नबी इसी ज़ुबान में हम कलाम हुए हैं। सुभान अल्लाह। और ये इतनी बेहतरीन जो है सबसे बेहतरीन ज़ुबान है, तो इसको इसके बाकायदा अंदाज में सीखना, उसके बाकायदा अंदाज में पढ़ना और उसके लिए कोशिशें करना, बेशक ये अल्लाह से और उसके नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत को, जज्बात को साबित करती है। तो अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो। जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। और तो कोई नहीं है, इसके साथ ही आज हम अपनी क्लास का। जी सिस्टर। जी सिस्टर आप करें, कोई भी नहीं हो। एक सिस्टर साइमा यास्मीन है, उन्होंने हैंड रेज किया। हाँ ये काफी देर से इन्होंने खड़ा हुआ है, सिस्टर अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। बहुत खुशी भी हुई है, बहुत ज्यादा दिल उदास भी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें क़यामत तक इन ऐसी क्लासों से जोड़े रखे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आपने, आपके साथियों, आप सब ने इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म हमें अता किया कि हम भी कुरान पाक पढ़ने के काबिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाज़रे की क्लास पढ़ाती हूँ और ये भी सोचती हूँ कि आप कितनी खुश नसीब हैं माशाल्लाह। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको भी इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे सिखाने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी इस तरह सदके जारिया बने।
آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ سیکھنا سکھانے کا عمل جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. دعائیں اتنی ہے کہ بندہ دے تو کم ہی ہے جتنی بھی دعائیں دیں آپ کو. بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ثابت قدم رکھے اور دین پر اور استقامت دے ہم سب کو انشاءاللہ. جی گھریلو اور کوئی مصروفیات کی سسٹر وجہ کوئی سے بردر؟ کافی جی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے کافی شیطان نے بھی کچھ اس طرح کیا کہ چلیں چھوڑیں ٹائم نہیں ہے تو نہیں کرنا. تو بس وہی آیت یاد آ جاتی تھی کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس بات کو لیتی اور آپ کے ماشاء اللہ رویے آپ کا پڑھانے کا انداز سرکاشف کا آپ کا تو بس دل ہی نہیں کرتا. بس فٹافٹ بھاگ دوڑ کے کام ختم کرو. بس کلاس کے لیے ریڈی ہو جاؤ 7:45 بجے. تو بھاگ دوڑ کس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے. بس آمین ثم آمین. ڈھیر دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جو پڑھا ہے سیکھا ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے اور لوگوں کو سکھائیں. سیکھیں اور سکھائیں تاکہ سب ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. اور آخرت میں یہ ایک ہم کلاس اللہ تعالیٰ سسٹر ہیں سوری یہ کلاس سسٹر عرفانہ ہے. ان کی بات سن لیتے ہیں پھر ریپ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو ساری کلاسز کے دوران بہت ہی کنسنٹریشن سے آپ کے پروگرام اور آپ کی سب چیزیں سنتی رہی. میں خود ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوں تو مجھے یہ طریقہ کار بہت ہی اچھا لگا آپ لوگوں کا. اور یہ کہ ہر بندے کی پروننسیشن پہ غور کرتی تھی اور کتنا اچھے انداز سے آپ لوگوں نے اس کو کنڈکٹ کرایا. تو دیٹس سو گڈ. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس دور کے اندر نا جو پر آشوب دور ہے اور اس وقت ہم آہنگی کا دور ہے بہت زیادہ. اس وقت وہ ہے فتنوں کا دور ہے. اس میں ایک جو اس طرح کی چیز ہے نا بہت سموتھ اور بہت زیادہ اسٹیبلٹی کے ساتھ جو چلانا کنڈکٹ کرنا ہے یہ بہت رحمت کا باعث ہے ہم سب کے لیے نا. تو بس میں خواہش کروں گی کہ اس چیز کو آپ لوگ اسی طرح کیری آن رکھیں. اور جتنا زیادہ کہتے ہیں پھولوں کی طرح سے ہے چیز نا تو اتنی خوشبو پھیلتی ہی رہتی ہے قرآن کی. جو خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو مستفیض کرے. تو میں بہت آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے بہت جزاک اللہ خیر. آپ ہاں تھینکس الاٹ. اور بھی ہے نہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ مسز خالد آج اویلیبل نہیں ہے. وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے. انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. مسز نذیر عمرے پہ گئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمرہ قبول کرے اور ہمیں دعاؤں میں رکھے. اور جتنے لوگ سب کی اللہ تعالیٰ دلی حاجات پوری کرے. دعاؤں میں یاد رکھیں غلطی سے کبھی بھی گروپ میں یا کلاس میں کسی کے ساتھ سختی سے بولا ہو یا کوئی غلطی ہو تو کائنڈلی معاف کر دیجیے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آج ہم دوسروں کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بھی معاف کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.